السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج کافی 2-2.5 مہینے کے بعد سے پھر سلسلہ شروع ہوا ہے. ہم نے 181 سیریل آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے پہلے آج انشاءاللہ ہم 182 سیریل آپ سے بات کریں گے. آپ کو پہلے تھوڑی سی باتیں بتا دیں ہم کہاں پر تھے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ہم نے بات یہ شروع کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں لوگوں کو دعوت دی، یہاں پہ بات ہوئی تھی. اور طریقے دعوت پر ابھی ہم نے گفتگو نہیں کی. کس چیز کی دعوت سب سے پہلے دی، کیا تربیت آپ نے لوگوں کو فرمائی کہ تھوڑے سے وقت میں اس قسم کے ایک صالح معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ ہوئی. تو میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر 6 باتوں پر بہت زور دیا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، کتاب پر ایمان لانا ہے، فرشتے پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا ہے. ہم نے ان 6 کے بارے میں کوشش کی کہ آپ کو مختصراً ان کی بات بتائیں. اب اس کے بعد جو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کرنے میں دوسری چیز اس بات کی کہ اگر معاشرہ میں امن برقرار رکھنا ہے تبھی دنیا میں حقیقت میں سکون کی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے 3 چیزیں بیان کی. کتنی چیزیں بیان کی؟ 3. ایک چیز تو آپ نے یہ بیان کی کہ لوگوں کے حقیقت میں ایک دوسرے کے اوپر کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں. آپ کو یاد آ رہا؟ پھر میں نے والدین کے حقوق بیان کیے، پھر زوجین کے حقوق بیان کیے. وہی سلسلہ چل رہا ہے، ابھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. کیونکہ جتنی لڑائی ہے دنیا میں، ہماری سوسائٹی میں، خاص کر ہم جس معاشرے میں، جس کمیونٹی سے، جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہماری کمیونٹی مسلمان ہے، مسلمان کی آپس میں جو لڑائی ہے ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، اس کی صرف اور صرف بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر ساس بہو کی لڑائی ہے، بیوی سے بہو ساس کی لڑائی ہے، ننند کی بھابھی سے لڑائی ہے، دیورانی کی جٹھانی. ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے یا دوسرے کے حقوق میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. اس کی بنیاد پر یہ ساری لڑائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک ایک کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو ایک دوسرے کے آپس کے حقوق کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس سلسلے میں گفتگو آپ سے کر رہے ہیں، اور 181 کے کچھ جو ہے سیریل ہم نے حقوق پر بات کی. آج ہم جس فائدے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انسانیت کے ناطے کیا حقوق ایک دوسرے پر مرتب کیے. یہ جان بوجھ کر کے میں نے اس کو آگے کیا، حالانکہ دوسرے ابھی باقی ہیں. جو ہبلی کے اس وقت حالات ہیں اس کے تحت میں نے جان بوجھ کر اس کو آپ کے سامنے مقدم رکھا کہ ایک مسلمان دوسرے انسان کے ساتھ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کے علاوہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارے کہ سکون برقرار رہے. آپ میری باتیں مستقل سن رہے ہیں، میں نے یہ بات کم سے کم 50 مرتبہ کہی آپ کے سامنے کہ اسلام کے ہر قانون اور ہر احکام کی جڑ میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے معاشرے میں سکون کیسے برقرار ہو. کوئی بھی قانون آپ اٹھائیں گے، اگر آپ اس کے ڈیپ میں اتریں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ بات آپ کو ضرور نظر آئے گی کہ اس قانون کی جڑ میں یہ ہے کہ سوسائٹی میں کرپشن نہیں ہونے پائے. ہر قانون، ہر فرائض، ہر حقوق. تو انسانیت کے ناطے مسلمانوں پر کیا حقوق دیے، یہ بات ہم آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اچھا، اس کے پہلے میں نے جو آپ کو باتیں کی، مثال کے طور پر یتیم کے ساتھ
مثال کے طور پر بیمار کے کیا حقوق ہیں، مہمان کے کیا حقوق ہیں، بیوہ کے کیا حقوق ہیں. اس میں کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ بیوہ مسلمان ہو تو یہ حقوق ہے. بیوہ بیوہ ہے، بیوہ بیوہ ہے، وہ غیر مسلم ہو تو بھی وہی حقوق ہے، مسلمان ہو تو بھی اس کے وہی حقوق ہے. آپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر بیوہ مسلمان ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو ورنہ نہیں، ایسا نہیں کہا گیا. تو چند وہ چیزیں جیسے بیوہ میں نے بتایا، یتیم بتایا، پڑوسی اگر مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے تو مسلمان کی حیثیت سے بھی حق ہے، رشتہ دار کی حیثیت سے بھی. اگر مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے تو تیسرا حق اس کا برقرار ہے کہ وہ پڑوسی ہے. مثال کے طور پر اس کا ایک بڑا حق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ اپنے گھر کے بغل، آپ کے بغل میں ایک غیر مسلم رہتا ہے، آپ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں. مکان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیچنا چاہ رہے ہیں. ہمارے یہاں شریعت میں یہ ہے، اس کو حق شفا کہتے ہیں، کہ آپ اپنا مکان بیچنے سے دوسروں کو سب سے پہلے اپنے بازو والے سے پوچھیں گے کہ دیکھو یہ مکان میں بیچنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو لینا ہے تو آپ بتا دیں. جب تک وہ انکار نہیں کرے آپ دوسرے کو نہیں بیچیں. اچھا، وہ آپ کے اس حق کے شفا کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاوے کہ دوسرا 20,000 کا دے رہا، وہ کہہ رہا ہم 15 میں لیں گے. یہ نہیں کر سکتا ہوں. جو اس کا ریٹ ہے وہ لگائے، لیکن سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ آپ اس سے پوچھیں. اگر اسلامی عدالت ہو اور آپ نے بغیر پوچھے ہوئے اپنے مکان کو یا اپنے کھیت کو آپ نے بیچ دیا اور پڑوسی کو معلوم ہوا کہ صاحب یہ کھیت اور مکان بک گیا اور ہم کو بتایا نہیں ہے، وہ حق کے شفا کے طور پر آپ کے اوپر کیس دائر کر سکتا ہے. آپ کی داخل خارج رجسٹری کینسل ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ وہ جو حقوق یہ جو حق میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے لیے مسلمان ہونا کوئی شرط نہیں ہے، پڑوسی ہونا شرط ہے. تو بعض چیزیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ جسے مسلمان غیر مسلمان کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. ایک بات آپ کو اور بریکٹ کی بتاتا چلوں. حقیقت یہ ہے کہ جس مذہب میں تبلیغ ہوگی، غور سے سنیے گا اس جملے کو، یہ پالیسی سمجھ لیجیے، جس مذہب میں مذہب کی تبلیغ ہوگی وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی بات کرے گا، ورنہ آپ بات کس سے کریں گے؟ اگر ہم یہ اصول بیان کر دیں کہ غیر مسلم کے ساتھ آپ جیسے چاہیں ان کا سامان لوٹ لیں، ان سے جھوٹا وعدہ کر لیں، ان کو ستائیں، تو سوال یہ ہے کہ تبلیغ کس کو کی جائے گی؟ جو آیت سب سے زیادہ تبلیغ پر استعمال ہوتی ہے وہ آیت ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. وہاں پر اخرجت للمسلمین نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا کہ تم کو پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں میں تم کو کام کرنا ہے. لہذا جب یہ پالیسی مذہب کی ہے کہ ہم کو اپنے مذہب کا پرچار کرنا ہے، تو مذہب کا پرچار جب آپ کریں گے تو لازم ہے کہ اگر سامنے والے سے آپ کے تعلقات ہی خراب چل رہے ہیں تو آپ اپنی بات کس سے جا کر کے کہیں گے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب آئے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کہا کہ ہمارا ایک مطلب وہ پڑھ رہے ہیں ابھی ڈاکٹری، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی ہے وہ قرآن مجید جاننا چاہتا ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہے. تو انہوں نے آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ مثلا یہ ہم اس کو قرآن دے سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے، لاسٹ ایئر ہے، 2-3 مہینہ باقی ہے، ابھی تک اس کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوا ہے کہ یہ کتاب سب کے لیے ہے، ورنہ وہ مسئلہ کیوں پوچھنے آتا؟ یہ مسئلہ پوچھنا بتلا رہا ہے کہ دماغ میں الٹی بات بھری گئی ہے کہ یہ کتاب مسلمان کی ہے. پہلی آیت قرآن مجید کی الحمدللہ رب المسلمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا جو رب ہے اس نے مسلمان مومن کا رب نہیں کہا ہے. اللہ کے رسول کی کو جو ٹائٹل سب سے اونچا قرآن کریم نے دیا، اللہ نے دیا، وہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہی نہیں کہا، سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، اور جہان میں انسان تو درکنار، جانور بھی بستے ہیں.
اور یہی وجہ ہوا کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی ایک ایسا برتاؤ کیا جو دنیا میں ایک نمونہ بن گیا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو بات بریکٹ کی تھی وہ یہ اپنے ذہن میں پہلے سے رکھ لیں کہ اگر ہم کو تبلیغ کرنی ہے تو یقینی بات ہے کہ ہم کو ہر جگہ نرم گوشہ رکھنا ہی رکھنا ہے. جو تبلیغ کے قائل نہیں ہیں وہ دنیا میں دو لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ دو. ایک ہے برہمن اور ایک ہے یہودی. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ یہودی بن سکے، لہذا وہ کبھی بھی آپ کو یہودی مشنری نہیں نظر آئے گی. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بائی برتھ ہی کوئی یہودی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی بن نہیں سکتا. اسی لیے ان کے اخلاق بھی ویسے ہی ٹیڑھے ہیں، کیونکہ ان کو کسی کے سامنے نرم ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اپنی بات ان سے کسی سے کرنی ہی نہیں ہے. اسی طرح برہمن ہے. برہمن، آپ کوئی آدمی ہندو بن سکتا ہے، برہمن نہیں بن سکتا. اگر کوئی کہے کہ ہم ہندو بننا چاہتے ہیں لیکن ہندو بننے میں ہم کو برہمن بنائیے، وہ برہمن نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ جو ہمارے پاس کتابیں ہیں ہندو مذہب کی، اسے باقاعدہ لکھا ہے کہ برہمن جسم کے سر کے حصے سے پیدا ہوا ہے، لہذا یہ ہیڈ جو ہے نا یہ سب سے بہترین جگہ ہے، بقیہ اس کے نیچے سب لوگ ہیں. لہذا وہ ہیڈ ہی رہے گا، ہمیشہ سر ہی رہے گا، سب کو اس کے انڈر میں رہنا ہے. لہذا انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ کوئی بھی برہمن نہیں بن سکتا ہے، لہذا وہ کبھی بھی نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتے. تو یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو اسلام کے ماننے والوں کو اگر تبلیغ سب کے لیے ہے تو لازم ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو ایسا رکھیں کہ اگر ہم اپنی بات کہنا چاہیں تو وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہو کہ ہاں یار یہ بندہ میرا پڑوسی ہے، میرے دکان کے بغل میں رہتا ہے، میرے ساتھ جاب کرتا ہے، میرا کلیگ ہے، بڑے اس کے اچھے اخلاق ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ورنہ اگر آپ پہلے سے اس سے لڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. تو یہ لاجک ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنے رہنے والوں کے ساتھ اپنے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا ہی کرنا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اگر وہ مسلمان ہو، بیوہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اگر وہ مسلمان ہو. یہ آپ بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے. اچھا، بعض حدیثوں میں ایسی بعض باتیں آئی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. اپنے لیے جو پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. مثال کے طور پر اب وہ بندہ بھائی سے مراد کیا لیتا ہے کہ مسلمان بھائی. ٹھیک ہے، یہ حدیث. ایک دوسری حدیث بھی موجود ہے، مسند احمد کی بھی ہے، ترمذی کے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو. اصل میں جب آدمی گفتگو، جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو بہت سے وقت میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہوبلی کے مزاج کے مطابق، حالات کے مطابق بعض باتیں ہو جاتی ہیں. اب اگر اس تقریر کو کینیڈا میں بیٹھا ہوا بندہ سنے گا تو سوچے گا کہ مولانا صرف اس کی بات کریں. وہ وقتی طور پر جب تقریر ہوتی ہے تو اس قسم کی باتیں ہونا ایک نیچرل چیز ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول جب خطاب کر رہے ہیں اور پورے سامنے کمیونٹی، پورے سامنے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں، تو کبھی کبھی ایسی باتیں بھی ہو گئی ہیں. تو اگر اسی بات کے جواب میں دوسری بات نہیں ہوتی تب تو وہی بات دلیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر دوسری بات دلیل ہے تو اس کا مطلب دوسری بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں نہیں؟ تو کوشش یہ کریں کہ اس میں سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ان سے ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائیں ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پر اور گہرائی سے مطالعہ کریں اور جاننے کی کوشش کریں. دیکھیں، بہترین طریقہ ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ایک اچھے مسلمان بن کر زندگی گزارنے لگیں. خود بخود سارا معاملہ حل ہو جائے. آپ سب کی مثال لیتا ہوں ایک طالب علم ہے مسلمان. ٹھیک ہے، مسلمان طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہے، کلاس میں بھی کر رہا ہے، ڈپلوما کر رہا ہے، SSLC PUC جو بھی کر رہا ہے، وہ یہ طے کر لیں کہ ہم کو ایز اے مسلمان کلاس میں رہنا ہے. اب وہ اپنے ساتھی سے، کلاس فیلو سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنی نوٹ بک دے دیجیے.
میرا کام نہیں پورا ہوا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جائیے. اب یہ لے کر کے گیا گھر, کام پورا نہیں ہو سکا. اس نے کہا تھا کل ہم تم کو واپس کر دیں گے. کل لا کر اس کو واپس کرنا ہے. اگر وہ پوچھے ساتھی کہ یار تم نے کام کمپلیٹ کر لیا, نہیں صاحب کام تو کمپلیٹ نہیں کیا, لیکن چونکہ میں مسلمان ہوں, میں نے یہ وعدہ کیا تھا کل واپس کریں گے, لہٰذا میں نے آپ کو واپس کر دیا. اب آپ نے بحیثیت طالب علم کے اپنی تبلیغ کر دی. اچھا, اب ایک تاجر ہے, ہوتا کیا ہے, یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی تربیت کی گئی ہے, یہ جس وقت نوٹ بک مانگتا ہے اسی وقت یہ ارادہ کرتا ہے کل دینے کو نہیں, صرف یہ ہم کو دے دے, پھر دیکھو ہم کیسا پھنساتے اس کو. گناہ وہاں ہوتا ہے حقیقت میں. ایک آدمی قرضہ لیتا ہے, قرضہ لینے کے ٹائم پر ہی اس نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں 2 مہینے میں واپس کروں گا, مجھے واپس ہونا ہی نہیں. گناہ اسی دن سے شروع ہوتا ہے, وہ تو 2 مہینے کے بعد کی بات ہے, کیونکہ نیت اس نے پہلے دن کر لی ہے کہ 2 مہینے میں واپس نہیں کرنا ہے اس کو. ایک آدمی نے 2 مہینے کا وعدہ کیا اور حقیقت میں ارادہ کر رکھا ہے کہ میں 2 مہینے میں واپس کر دوں گا, بائی چانس حالات خراب ہو گئے, اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ اس کی پریشانی کو, ٹھیک ہے اس کو حق ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کر کے دعویٰ کر دے, ستائے, لیکن اللہ کی نگاہ میں گنہگار بندہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے حالات صحیح نہیں ہو رہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر پھر قرضے میں ڈھیل کی جو حدیث بیان فرمائی وہ اسی آدمی کے لیے, اس آدمی کے لیے نہیں جس نے پہلے دن طے کر رکھا ہے 2 مہینے میں دینا ہے. جو فضیلتیں بیان کی گئی کہ صحابہ کو جب اللہ کے رسول نے قرض کی فضیلت بیان فرمائی کہ قرضے میں چھوٹ دو, تمہارے وقت ہو گیا نہیں دے پا رہا ہے, تو یہاں تک ہے بعض صحابی دعا کرتے تھے کہ یہ وقت پر واپس نہیں کرے تاکہ ہمارے اکاؤنٹ میں قرضے کا ثواب زیادہ دن تک چڑھتا رہے. وہ ثواب کے ایگر تھے, چاہتے تھے کہ ثواب ملے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی, طالب علم کی مثال دی, تاجر ہے, تاجر دکان چلا رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, کہیں بھی آپ صرف ایمانداری کو اپنا, حالانکہ اب یہ تاجروں کے زبان پر جملہ عام ہو گیا ہے کہ ایمانداری سے گاڑی چلتی ہی نہیں ہے. یہ عام جملہ مسلمان بھی بول رہا ہے, غیر مسلم بھی بول رہا ہے. میں ہر اس آدمی سے پوچھتا ہوں جو یہ جملہ بولتا ہے کہ تم نے کسی ایک دکان کا نام بتاؤ کہ تم نے سامان اس لیے خریدا کہ یہ بہت بڑا بے ایمان ہے. ہم جب سامان خریدنے جاتے ہیں حتیٰ کہ پیٹرول تک بھراتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو بہت سے پیٹرول پمپ پر اعتماد ہے وہ وہیں بھرائیں گے کہ صاحب نہیں یہ اچھا بھرتا ہے, پورا بھرتا ہے, ڈنڈی نہیں مارتا ہے. آپ اپنا خود مزاج بتا رہے ہیں کہ ہم ایماندار کے پاس جاتے ہیں, پھر یہ جملہ کیوں بول رہے ہیں کہ صاحب ایمانداری سے گاڑی ہی نہیں چل سکتی ہے؟ یہ ایک مفروضہ جملہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, ہم جو آپ کو پروگرام کرتے ہیں ہمارا ایک مقصد اس میں آپ کی ذہنی طور پر تربیت کرنا ہے. اگر آپ ایمانداری سے, حالات کچھ اونچے نیچے ہو سکتے ہیں, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اوپر والا سو نہیں رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تصور سے آپ ایمانداری کریں کہ ایمانداری کریں گے اللہ ہمارا ساتھ دے گا. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک مال کو بیچ کر کے 100 روپے کمائے, آپ نے ایمانداری سے بیچ کر 20 روپے کمائے. اب دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ سامنے والے نے اسی مال میں 80 روپے ہم سے زیادہ کما لیا, ہم بیوقوف مولانا سراج کے چکر میں آ کے 20 میں لگے رہ گئے. وہ جو 80 کمایا یہاں سے ابھی نکلا بھی نہیں تھا کہ پتا چلا کہ صاحب وہ فلاں معاملہ پیش آ گیا, اس میں 80 روپیہ رشوت دینا پڑ گئی. یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ بندہ جو 20 روپے پایا, ابھی یہیں کے ایک صاحب ہے, تھوڑی تنخواہ پاتے ہیں, کئی مرتبہ یہ جملہ بولے, مجھے بڑا مطلب ان کے ساتھ اندر سے مجھے, انہوں نے کہا مولانا میری تنخواہ اتنی ہے, پر ڈے میں اتنا کماتا ہوں, لیکن اتنی برکت ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ جب میں نے کیلکولیٹ کیا 200 روپے 220 روپے انہوں نے بتائے, تو میں نے جب کیلکولیٹ کیا کہ اتنی بڑی فیملی میں یہ کیسے چلتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دم آرام سے چلتا ہے, ہم 2 دن 3 دن مچھلی کھاتے ہیں اور 1 دن جو انڈا کھاتے, سب چلتا ہے. یہ کیا, اس برکت کو آپ اسی وقت محسوس کریں گے جب حقیقت میں ایمان ہمارا قوی ہوگا. 80 روپیہ نظر آئے گا کب, جب ہم میٹلزم مادہ پرستی کی طرف جب ہماری ذہنیت ہوگی تو 80 روپے نظر آئیں گے. جب ایمان ہمارے اوپر غالب ہوگا تو ہم کو 20 روپے میں برکت نظر آئے گی. بات سمجھ رہی؟
تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اگر ایمانداری سے چلیں گے تو اللہ سو نہیں رہا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ 80 روپے سے زیادہ آپ کو ایڈجسٹ کرتا رہے گا۔ تو تاجروں کے لیے بھی کہ اگر آپ تبلیغ اس طریقے سے کریں، بہترین تبلیغ ہے۔ طالب علموں کے لیے بہترین تبلیغ، جاب کرنے والے، ابھی ایک صاحب کا پرموشن ہوا یہاں روڈ ویز میں، انہوں نے کہا مولانا ہم جہاں جس پوسٹ پر پہنچے اس میں 12 آدمی ہیں، 12 میں 11 کے 11 رشوت کے بغیر وہ جگہ چلتی ہی نہیں۔ رشوت مطلب ایک شیڈول ہے، مطلب مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ شیڈول ہے، وہ آنا ہی آنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چل پائے گی گاڑی۔ ہم نے کہا کیا نہیں چل پائے گی آپ بتائیے؟ انہوں نے کہا وہ 11 لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی آپ جیسے لیتے ہیں ہم سے بحث نہیں ہے، ہم نہیں لیں گے، ہم نہ تمہارے خلاف شکایت کریں گے، لیکن میں لوں گا نہیں پیسہ۔ خیر انہوں نے شروع کر دیا، 11 کے 11 آدمی ان کو سلام مارتے ہیں کہ صاحب یہ ایماندار بندہ ہے۔ کبھی بھی ایمانداری اور للہیت یہ کبھی بھی خالی نہیں جاتی ہے، ہمیشہ اپنا رنگ رکھتی ہے، سمجھے؟ لہذا اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ بے ایمانی سے ہی گاڑی چلتی ہے۔ تو اب جاب والا ہے وہ یہ طے کر لے کہ صاحب مجھے آفس میں 10 بجے پہنچنا ہے، ہمارا ٹائم 10 بجے ہے، 10 بجے پہنچ جانا ہے، 5 بجے نکلنا ہے، 5 بجے نکلنا ہے۔ آپ برابر ایک شیڈول کے تحت چلیں، آپ دیکھیں کہ جو آپ کے اوپر والا ہے وہ آپ سے کرسی میں بڑا ہوگا، لیکن آپ کی عزت اس کے دل میں بہت سے لوگوں سے بڑی ہوگی کہ صاحب یہ ایماندار آدمی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اگر تبلیغ کریں تو ہم سامنے جن کے سامنے ہم رہ رہے ہیں خود بخود لوگ آپ کا احترام کریں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے، جس قوم کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ہم یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ اس میں ہماری بھی ہے، ایسا نہیں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، ہم ان کوتاہیوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کئی معاملہ تو نہیں خراب ہو رہا ہے۔ اصل میں جب سے یہ معاملہ اس قسم سے، یہ معلوم نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، ہندوستان میں حالات خراب ہوئے 1893 سے۔ کب سے؟ 1893 سے حالات خراب ہوئے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں مغل پیریڈ پر، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ اورنگزیب بہت تعصب پسند تھا۔ اگر آپ اورنگزیب کی تاریخ آج ہندو رائٹر سے پڑھیں، جو ہندو نے لکھا ہے، اورنگزیب کے وزیروں میں تقریباً 50% غیر مسلم وزیر تھے، جس کے اوپر سخت تعصب کی بات ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس قسم سے تعصب کرتے، اورنگزیب ایک ایسے خلیفہ ہیں اور ایسے بادشاہ ہیں مغل پیریڈ کے کہ جنہوں نے ہندوستان میں 50 سال تک رولنگ کی ہے۔ 2 ہی بادشاہ ہیں مغل میں جنہوں نے تقریباً 49 اور 50 سال کنٹینیو کیا، ایک اکبر نے کیا ہے اور ایک اورنگزیب نے کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ جو حالات خراب ہوئے، یہ اس کی بنیاد 1893 یا 1890 ہے۔ ٹاپک سے تھوڑی سی ہٹ جائے گی، میں آپ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، اس وقت حالات خراب کیوں ہوئے، اس کی پیچھے وجہ کیا تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمان کے علاوہ دوسری قوموں نے، بعض لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہندو قوم بہت غلط کام کر رہی ہے، لہذا ہم کو ان کے خلاف آنا چاہیے۔ تو اس میں خاص کر یہ آپ کے جو کولہاپور کا جو مہاراج ہے چھترپتی شیواجی، یہ ہیں پونا کے ہیں، یہ 2-3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ پورے ہندوستان میں چند لوگ ایسے ہیں غیر مسلم، وہ بھی غیر مسلم تھے، کہ جس کی وجہ سے بہت غریبوں کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لہذا انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو جو لوگ ہندوستان میں رولنگ کرتے ہیں، آج بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں پہ جو رولنگ کرنے والا طبقہ ہے، رولنگ سے مراد جو کی پوسٹ پہ لوگ ہیں، وہ 70% برہمن ہیں آج بھی، اور پورے ہندوستان میں ان کی آبادی 3% ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 3% ہے، کی پوسٹ پہ کتنا ہے؟ 70% ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کی نوٹس لی کہ یہ تو ہمارے خلاف معاملہ بہت خطرناک اٹھتا جا رہا ہے،
اچھا، ان کو وہ نہیں روک سکتے تھے کیونکہ وہ حقیقت تھی. اس وقت یہ پلاننگ باقاعدہ کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ اپنی نظر ادھر سے ہٹا لیں. گورنمنٹ کبھی کبھی آپ دیکھیں نا، ایک ایشو رہتا ہے، اس ایشو کے مقابلے میں ایک دوسرا ایشو کھڑا کرتی تھی تاکہ ادھر کی طرف سے لوگوں کی نگاہی کیا ہو جائے، توجہ ختم ہو جائے. تو اس توجہ سے ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ ہندو مسلم کا معاملہ یہاں چھیڑ دیا جائے، تاکہ ہمارے خلاف جو دوسرے ہمارے ہی بھائی کھڑے ہو گئے ہیں ادھر توجہ لوگوں کی کیا ختم. اس وقت سے یہ معاملہ اسی طریقے سے مستقل چل رہا ہے اور ہم اسی کی لپیٹ میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. کبھی زندگی رہی، ہم اس وقت بات نہیں کر پائیں گے، کبھی زندگی رہی تو ہم آپ کو پوری ایک تصویر بتا سکتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں کس طریقے سے رہے. دیکھیں، کبھی بھی مسئلے کا حل تشدد نہیں ہے، تشدد کبھی بھی مسئلے کا حل ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہمارے دماغ میں ہے کہ ہم تشدد سے کوئی معاملہ حل کریں، کبھی نہیں حل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے اس وقت آپ کی پوزیشن کیا تھی؟ آپ میجورٹی میں تھے یا مینورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے یا اکثریت میں تھے، اس کو سامنے رکھو. ہندوستان میں تم اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، اس کو سامنے رکھو. پھر اللہ کے رسول کی زندگی سے کیا نکالو؟ نمونہ نکالو، معاملہ اپنے آپ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. عمار بن یاسر بن عمار آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھیے ہمارے ساتھ ایسے حالات ہو رہے ہیں، ان کی والدہ کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں خاموش ہو، خاموش ہو. وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کب تک خاموش رہا جائے گا؟ اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں کو دین کے معاملے میں اتنی سختیاں جھیلنی پڑی ہیں کہ لوہے کی کنگھی سے پیچھے ڈال کر کے گوشت نکال لیا گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس پر اڑے رہے. زیادہ حالات ٹھیک ہوں گے. تو ہندوستان میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی اس لائف کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی فکر کرنی چاہیے. اگر اس کو سامنے رکھیں تو معاملہ بنے. اچھا، اس میں دونوں کی غلطی ہو رہی ہے. ہماری غلطی اپنی جگہ ہے، ہندوستان کی حکومت کی غلطی اپنی جگہ ہے. ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جہاد کے بارے میں جانے ہی نہیں کسی طریقے سے. آپ کو معلوم اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ گورنمنٹ کو کے جو تھنک ٹینک لوگ ہیں، وہ چاہے ہندوستانی گورنمنٹ ہو یا یوروپین ہو، تھنک ٹینک کتنا بھی سوچیں، ایک سائیڈ ان سے ہمیشہ بلائنڈ رہتا ہے. اور سے سنیے گا، میں ایک چھوٹی سی جگہ پر آپ کو بات کر رہا ہوں، بات بہت بڑی بتانے جا رہا ہوں. جو تھنک ٹینک ہوتا ہے، ایک ان کے پاس 20-25 آدمیوں کا جو کام ہے وہ صرف سوچنا ہے، کچھ کرتے نہیں ہیں، ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. تھنک ٹینک کہتے ہیں ان کو. ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے اسی رپورٹنگ کے تحت وہ زندگی، وہ سرکار پوری چلتی ہے. گورنمنٹ چاہے وہ یورپ چل رہا ہو، چاہے امریکہ چل رہا ہو، چاہے فرانس چل رہا، سب تھنک ٹینک. یہ بقیہ جتنے ہیں سب ان کے چمچے ہیں، پریسیڈنٹ سے لے کر کے نیچے تک. وہ تھنک ٹینک جو بتاتا ہے اس تھنک ٹینک کے تحت کیا ہوتا ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے. یہ تھنک ٹینک نے ان کو بتایا کہ صاحب ان کو جہاد کے بارے میں نہیں معلوم ہونا، تقریر نہیں ہونا، کتاب نہیں ہونا. مسلمانوں پر پریشر ڈالا گیا پچھلے 70 سال سے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم لوگ بھی اب جہاد کے بارے میں مسئلہ جانتے ہی نہیں ہیں. ہم بہت سی کتابیں لکھتے ہیں. ابھی مولانا مودودی کی کتاب کو نکال دیا جائے الجہاد فی الاسلام تو پوری اس صدی میں مولانا تھانوی جیسا لکھنے والا جہاد کے موضوع پہ قلم نہیں اٹھا سکا. کم سے کم 1000 کتابوں کا رائٹر ہے، وہ بھی نہیں لکھ سکا. اس پچھلے 120-30 سال سے جب علماء نے ان کے بارے میں نہیں بتایا، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک چھوٹا سا طبقہ جہاد کے بارے میں غلط جگہ سے انفارمیشن لینے لگا. آپ دیکھیں کبھی کبھی اشتہار آتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے کہ سیکس کے بارے میں غلط کتابوں سے بچیں. کیا ہے؟ ہم جیسے عالم اسلامی سیکس کیا ہے، اسلام اور جو ہے وہ سیکس کسے کہتے ہیں، ہم اس پر آپ سے بات نہیں کرتے. لہذا آپ جو کچھ بھی جان رہے ہیں غلط جانتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے.
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اس کے بارے میں کھل کر کے پوری بات بتانی چاہیے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، ایک آدمی جو ہے وہ اس کے حالات کیسے ہو، ناپاکی پاکی کے مسائل بیان کیے جائیں. یہ ساری باتیں آنی چاہیے صحیح ٹریک سے. وہ صحیح ٹریک سے جب نہیں آتے تو آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ غلط ٹریک سے. کبھی آدمی جو ہے بلو فلم دیکھ کر حاصل کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ غلط کتابیں پڑھ رہا ہے، کبھی نیٹ کے ذریعے دوسرے ذریعے. وہ سارے ذرائع سب غلط ہیں، لہذا آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ سب غلط جانتے ہیں. یہی سیم معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا. حالانکہ تھنک ٹینک نے جو سوچا تھا کہ جب جہاد کے بارے میں کچھ نہیں جانیں گے تو بہت سکون ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا کہ ایک چھوٹا طبقہ اس میں غلط ذریعے سے جانے گا تو معاملہ اور کیا ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. اگر یہ علماء بیٹھ کر کے اس کی صحیح بتاتے کہ جہاد کے لوگ سمجھتے ہیں جہاد نام ہے کافر کو مارنے کا، تو جہاد نام ہے ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کا. وہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ ظلم سے لوگوں کی حفاظت کرے. میں نے آپ کو پچھلی تقریر بتایا کہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا. ایک عورت غیر مسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ میری عزت لٹ گئی اور اسلام اس دنیا میں تھا اور میری عزت بچانے والا کوئی نہیں تھا. حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو بھیجا کہ جا کر کے اس عورت کی عزت بچائی جائے. اس کا نام جہاد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب غیر مسلم کو مارنے کا نام جہاد ہے، ایک دم نہیں. اب یہ بات جب کسی عالم سے نہیں بیان کی جائے گی، عالم جب آپ کو نہیں بیان کرے گا، آپ غلط جگہ سے جانیں گے، نتیجہ غلط نکل آئے گا. تو گورنمنٹ نے جہاں پوری دنیا نے بھی، ہندوستانی گورنمنٹ نے پوری دنیا نے یہ ہوشیاری کی کہ ان کو اس سے دور کیا جائے. ٹھیک ہے، ڈر تو گئے ہیں، ڈر تو ہم جیسے لوگ بھی تقریر جہاد پر نہیں کرتے ہیں، اور اگر کہیں کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو ہم کو اتنا پریشرائز دوسرے لوگ کرے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو بات کر ہی نہیں سکتے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ غلط طریقے سے جانتے ہیں. گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح طریقے سے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں باقاعدہ اس پر کلاس لی جا رہی ہے کہ سیکس کو صحیح طور پر کلاس میں پڑھایا جائے. کیوں؟ اتنا غلط جان گئے کہ بھنڈار ہو گیا غلطی کا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح بات معلوم ہو. تو ایسے ہی مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے جس وقت یہ لکھا کتاب الجہاد فی الاسلام، بہت کم عمر ہے ان کی. ہوا یہ کہ تقریر دلی سے ہوئی، علی برادران نے تقریر کی. اس وقت ایک ہندو لیڈر تھا، اس کا مرڈر ہو گیا. جب مرڈر ہو گیا تو پورے ہندوستان میں لوگ کہنے لگے کہ اتفاق سے مرڈر کرنے والا مسلمان تھا. سارے لوگ چیخ پڑے کہ صاحب یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. تو محمد علی غالباً ہیں، انہوں نے تقریر کی جامع مسجد سے کہ کاش کوئی مسلمان عالم ایسا ہوتا تو صحیح معنی میں بتاتا جہاد کسے کہتے ہیں. تو مولانا مودودی اس محفل میں موجود تھے، الجمیت کے اس کے بعد وہ ایڈیٹر بنے. تو مولانا نے یہ طے کیا کہ ہم جہاد کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو پوری الجہاد کو جماعت اسلامی تو بہت بات کی ہے، مولانا مودودی پہلے ہیں، جماعت اسلامی بات کی ہے. مولانا مودودی نے پوری قسط الجمیت میں چھاپی. الجمیت جو پیپر نکلتا جمیعت العلماء کا پورا چھاپا، اور ہندوستان کے بہت بڑے بڑے علماء نے کہا صاحب یہ کام بہت زبردست ہوا. اس سے انہوں نے کوئی بات، آپ پوری کتاب پڑھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت میں جہاد کیسے ہوتا ہے، کس کس طریقے سے دنیا نے لوگوں پر ظلم کیا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ غلط جگہ سے غلط چیز حاصل کر رہے ہیں، اس کا یہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. سمجھے؟ اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جاتا تو حالات ایسے خراب نہیں ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم کو اس بات کو جاننے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں، معاملات کیسے کریں، برتاؤ کیسے کریں، لین دین کیسے کریں، اٹھنا بیٹھنا کیسا کریں. ہم کو پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، لکھنؤ میں ہم کو مکان کرائے کا تلاش کرنا تھا. آپ یقین کریں کہ ہم 5 مہینے تک لگاتار تلاش کرتے رہے، مکان نہیں ملا. کیا بتا، 3 لوگوں کو ہم مکان نہیں دیتے. کس کو صاحب؟ انہوں نے کہا پولیس والوں کو مکان نہیں دیتے، پولیس والوں کو مکان نہیں دیتے. دوسرا